وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں، اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں. یعنی شکل و صورت میں تو وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، لیکن اعصاب کے لحاظ سے اس کی اور بچے کی کیفیات ایک جیسی ہوتی ہیں. بات بات میں ضد کرنا، بات بات میں ناراض ہو جانا، چھوٹی سی بات کا دماغ میں لے لینا، بار بار رونا، چڑچڑاپن. پھر جس طرح بچہ کمزور ہے بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ بندہ بے بس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے. وہ خود تو بہت ساری چیزیں چاہتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے حضور کو بیہودہ شعر گوئی نہیں سکھائی. وما ینبغی لہ، اور یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ وہ نصیحت کریں اسے جو کہ زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات پوری ہو جائے تاکہ کافر یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے اپنی خاص قدرت سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے. کیا انہوں نے اس پہ غور نہ کیا. فہم لہا مالکون، بس وہ لوگ ان مویشیوں کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان مویشیوں کو ان کے لیے نرم کیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض وہ مویشی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان مویشیوں میں ان لوگوں کے لیے کئی منافع ہیں، کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں. یعنی دودھ اللہ نے پیدا کیا. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے. واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنا لیے. لعلہم ینصرون، شاید ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے خدا ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہم لہم جند محضرون، وہ ان کے لشکر سب حاضر آئیں گے. یہ کافر، یہ مشرک بھی جہنمی ہیں اور ان کے جھوٹے خدا بھی جہنمی ہیں، یعنی یہ سارے بت. فلا يحزنک قولہم، تو اے محبوب ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ غم نہ کیا کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کی ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہم انہیں سزا دیں گے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جبھی وہ سری جھگڑالو ہے، اپنی حیثیت پر غور نہیں کرتا اور وہ ہمارے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس کی حیثیت کیا ہے. ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا ایک بوسیدہ ہڈی لے کر اور اسے توڑتا جاتا تھا، ریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. تو فرمایا کہ وہ اپنی پیدائش بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے اتنا بڑا انسان پیدا کر دیا، تو وہ کیا دوبارہ مٹی سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں. قالا، وہ بدبخت بولا، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، گل سڑ گئی ہیں،
انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جانتا ہے، ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے، وہ جسے بنانا چاہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے رب جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ عرب کے اندر دو درخت ایسے پائے جاتے تھے کہ ان کی ٹہنیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ رب کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کے جیسا دوبارہ پیدا فرما دے؟ یقیناً قادر ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی بہت پیدا کرنے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے جس حاجت کی نیت کی جائے اللہ اس حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ تو یوں تو ہم دنیاوی حاجتوں کے لیے نیتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں نعمتیں انسان کو ملیں اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ دنیا کی نعمتیں ملی ہوں مگر زہد، تقوی، روحانیت، دل کی پاکیزگی نہ ملی ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو آئیے ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں، یہ حاجت پیش کریں، اے اللہ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کر دے، گناہوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے دور کر دے، شدید گناہوں سے ہمیں گھن دے دے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں، اے مالک تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرے حبیب بھی ہم سے راضی ہو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے، ان یقول لہ، تو اس سے فرمائے کن ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ، پاکی ہے اس ذات کو جس کے دست قدرت میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کا قبضہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین کے صدقے میں کہ جو قرآن کا دل ہے، اللہ ہمارے دل کو روشن و منور فرمائے اور آج اسی وقت ہم پر کرم فرمائے۔ اب آئندہ کبھی ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، سنتوں پر عمل کریں۔ جن بھائیوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ایک مٹھی انشاءاللہ مکمل داڑھی شریف رکھیں گے۔ جو بہنیں پردہ نہیں کرتی وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ مکمل شرعی پردہ کریں گے۔ چچا ذات، خالہ ذات، پھپھی ذات، ماموں ذات، جو بھائی بہن ہیں ان کا آپس میں پردہ ہے، دیور سے جیٹھ سے پردہ ہے، اسی طرح بہنوئی سے پردہ ہے، اسی طرح پھوپھا سے اور خالو سے بھی پردہ ہے۔ تو یہ تمام جو شرعی پردے ضروری ہیں وہ شرعی پردہ کرنے کی نیت کریں۔ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کی نیت کریں۔ یہ جو شریعت کا حکم ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھیں، اس پر عمل کریں۔ ہم 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنے کی نیت کریں، چاہے رات کو کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں۔ ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی کوئی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے کروڑوں روپے ہمیں مل رہے ہوں، ہم اس کی خاطر انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے، مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ کیا زندگی ہے، بس یہ چند لمحات باقی ہیں
کیا معلوم ہم یہ توبہ کر رہے ہیں، ہماری زندگی اب پتہ نہیں کتنی باقی ہے. اللہ کرے اس توبہ پر ہمیں استقامت مل جائے. اے مالک و مولا تو ہماری توبہ قبول و منظور فرما.